بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول اور ہم کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس وقت اس کے پاس سوچنے سمجھنے کا وقت نہیں تھا۔ اس کے باپ کی جان خطرے میں تھی اور اس کے لیے اس کا واحد سہارا اس کے جینے کی وجہ سے زیادہ اس وقت اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے علاوہ اور کچھ بھی عزیز نہیں تھا۔ دامیش شاہ سے محبت مہریشی سے دیکھتے ہوئے اس انداز میں بول کر مسکرائی کہ پریا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ تمہیں دامیش شاہ سے محبت کرنی ہے اور اس محبت کی قیمت میں تمہیں ادا کروں گی 70 لاکھ کی صورت میں، اور اس کے بعد بھی اگر تمہارے بابا کے علاج پر کسی بھی قسم کا کوئی خرچہ ہوتا ہے تو پھر میں اٹھاؤں گی۔ تمہیں اپنے پاس سے ایک پیسہ بھی نہیں لگانا پڑے گا اور نہ ہی کسی کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے بابا کی جان کی بھیک مانگنی ہوگی۔ صرف 1 مہینہ تم دامیش سے جھوٹی محبت کا دعویٰ کرو، اسے اپنی محبت کا یقین دلاؤ، اس حد تک کہ وہ تمہیں دیوانوں کی طرح چاہنے لگے، اور پھر اسے چھوڑ دو اور اپنے باپ کی جان بچا لو۔ وہ بے حد شفقت سے اپنی پلاننگ اسے بتا رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی دامیش شاہ کی بہن ہے۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتی۔ کسی کو دھوکہ دینا میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی، اور آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ دامیش شاہ اور میرا ایسا کوئی تعلق نہیں ہے جو آپ سمجھ رہی ہیں۔ میرا ان سے ایسا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وہ بے حد غصے سے بولی تھی۔ شاید وہ اسے اور دامیش کو غلط نظریے سے لے رہی تھی۔ جانتی ہوں تمہارا اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور میں کچھ بھی ایسا ویسا نہیں سمجھ رہی۔ میں تم سے ایک سیدھی اور صاف بات کہہ رہی ہوں کہ مجھے ایک لڑکی چاہیے کہ دامیش شاہ کو محبت میں دھوکہ دے، اور تم سے بہتر کوئی نہیں لگتی۔ میں جانتی ہوں تمہارے علاوہ میرا یہ کام اور کوئی نہیں کر سکے گا، اور تمہیں میرا یہ کام کرنا ہوگا، ورنہ 70 لاکھ روپے نہ تو کوئی ترس کھا کر دیتا ہے اور نہ ہی بھیک میں۔ تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہیں دادی اتنی بڑی رقم دے دیں گی تو اس خوش فہمی میں ہرگز مت رہنا۔ دادی بے شک بہت محبت سے تم سے بات کرتی ہوں، لیکن اتنی بڑی رقم دینے کے حق میں وہ بھی کبھی نہیں ہوں گی۔ لیکن میں تمہیں یہ رقم دے رہی ہوں، اور بدلے میں تم سے کچھ زیادہ بھی نہیں مانگ رہی۔ صرف 1 مہینے کی بات ہے۔ 1 مہینے کے بعد تم اپنے راستے اور وہ اپنے راستے، تم دونوں کا ایک دوسرے سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تم بس میرا یہ چھوٹا سا کام کرنا، اور اس کے بدلے میں تمہیں 70 لاکھ روپے دے رہی ہوں۔ 70 لاکھ کوئی چھوٹی سی قیمت نہیں ہے۔ یاد رکھنا، یہی رقم تمہارے بابا کی زندگی بچا سکتی ہے۔ وہ اس کے قریب سے اٹھتے ہوئے اس کے پاس ہی رک گئی تھی۔ جب تمہارا دل مطمئن ہو اس نمبر پر مجھے فون کر دینا، میں ہمیشہ تمہاری مدد کے لیے تیار رہوں گی۔ وہ مسکراتی ہوئی اپنا بیگ اٹھا کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ وہ پریشانی سے کبھی اپنے پاس پڑے اس کارڈ کو دیکھ رہی تھی اور کبھی دور جاتی اس لڑکی کو جو اپنا مقصد اس پر واضح کر گئی تھی۔ اس کی زندگی ایسی ہو جائے گی اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ کسی کو دھوکہ دینا، کسی کے ساتھ محبت میں فریب کرنا، یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اور وہ دامیش سے اس طرح کی بات کیسے کر سکتی تھی؟ وہ آدمی عورت ذات کو اپنے پاس بھٹکنے نہیں دیتا تھا، اور یہ اسے محبت میں دھوکہ دینے کا کہہ رہی تھی۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ چاہے کتنی بھی کوشش کیوں نہ کر لیتی، وہ کبھی بھی اس کی محبت میں گرفتار نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کی تو کیا، وہ دنیا کی کسی حسین سے حسین لڑکی کی محبت میں بھی گرفتار نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کے پاس عورتوں کی کمی تھی۔ وہ جس کے ساتھ چاہتا اپنی زندگی خوبصورت بنا سکتا تھا، لیکن وہ ایسا تب کرتا جب اس کی زندگی میں کسی لڑکی کی کوئی جگہ ہوتی۔ کوئی لڑکی اس کے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی تھی۔ اسے عورت ذات سے نفرت تھی، وہ عورت سے دور بھاگتا تھا، تو بھلا وہ اس سے محبت کیسے کرتا؟ وہ کیسے اسے محبت میں دھوکہ دے سکتی تھی؟ وہ ایسی لڑکی ہرگز نہیں تھی۔ لیکن اگر اپنے بابا کی زندگی کے لیے ایسا کچھ کرنا پڑتا تو وہ یہ کام بھی کر گزرتی، لیکن وہ جانتی تھی کہ دامیش اس کی جانب کبھی متوجہ نہیں ہو سکتا۔ اگر دیکھا جائے تو دامیش کے سامنے اس کی اوقات ہی کیا تھی؟ ایک عام سی لڑکی کہ اس کے گھر میں چند پیسوں کے لیے نوکری کرتی ہے۔ اس کی نظر میں پری کی اوقات ایک نوکر سے زیادہ نہ تھی۔ وہ اسے محبت میں دھوکہ دینے کی بات کر رہی تھی۔ ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ چاہے کچھ بھی کیوں نہ کر لے، وہ دامیش شاہ کو
اپنی طرف راغب کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ خود یہ بات جانتی تھی، لیکن وہ یہ بات اس لڑکی کو کیسے سمجھاتی، جس پر اپنے بھائی کو نیچا دکھانے کا جنون سوار تھا۔ پاپا کو گھر لے کر آنے کے بعد بھی وہ مسلسل اسی سوچ میں گرفتار تھی کہ اس نے مہریش کا نمبر اب تک اپنے پاس رکھا تھا، اس کا کارڈ اس کے ہاتھ میں تھا۔ 2 بار تو بابا نے بھی پوچھ لیا تھا کہ یہ نمبر کس کا ہے اور کیوں اسے اٹھا کر گھوم رہی ہے، لیکن اس کے پاس بابا کے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ ہر بار بابا کو ٹال کر کسی نہ کسی کونے میں بیٹھ کر اس نمبر کو دیکھنے لگ جاتی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ بابا کا علاج بے حد ضروری تھا، اور یہ بھی سچ تھا کہ دامیش کبھی اسے اتنی بڑی رقم دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ اتنی بڑی رقم دینا اس کے بس سے باہر تھا۔ یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے! میں کیا کروں؟ آخر کیسے بابا کے علاج کے لیے پیسے جمع کروں؟ 70 لاکھ روپے میں کہاں سے لاؤں؟ اتنے پیسے تو میں ساری زندگی نوکری کر کے نہیں کما سکتی۔ 10 دن میں اتنے پیسے کہاں سے لاؤں گی میں؟ دامیش شاہ اتنی بڑی رقم مجھے کبھی نہیں دے گا، اور کسی سے میں مانگ نہیں سکتی۔ اللہ، میں کیا کروں؟ میں کہاں جاؤں؟ میری مدد کریں، مجھے صحیح راہ دکھائیں۔ اگر میں اس لڑکی کی بات مان کر دامیش کو اپنی جانب راغب کرنے کی کوشش بھی کرتی ہوں تو بھی یہ اتنا آسان نہیں ہوگا، اور 10 دن میں تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لڑکی کو کیسے لگتا ہے ایسا ممکن ہے؟ کہاں اس جیسا امیر انسان، کہاں میرے جیسی لڑکی، لیکن مجھے کوشش کرنی ہوگی اپنے بابا کے لیے۔ اگر میں ایسا کرنے میں کامیاب ہوگی تب ہی بابا کا علاج کروانے میں کامیاب ہو پاؤں گی۔ مجھے اس لڑکی سے بات کرنی ہوگی۔ میں جانتی ہوں کہ یہ غلط ہے، لیکن بابا کی زندگی سے زیادہ میرے لیے اور کچھ بھی اہم نہیں۔ اپنے بابا کے لیے کچھ بھی کر جاؤں گی۔ اگر میرے بابا کی جان کے لیے مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گی، اور اگر میں ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئی تو کون سا یہ ساری زندگی کے لیے کرنا ہے؟ صرف 1 مہینے کی بات ہے۔ 1 مہینے کے بعد سب ختم، سب کچھ پہلے جیسا نارمل ہو جائے گا، اور میں مہریش کو بھی پہلے ہی بتا دوں گی کہ میں صرف کوشش کروں گی۔ اگر میں اس کوشش میں کامیاب ہو گئی تو ٹھیک ہے، اور اگر میں ناکام ہوئی تب بھی وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ اسے میرے بابا کے لیے میری مدد کرنی ہوگی۔ وہ تیزی سے اپنے موبائل پر مہریش کا نمبر ڈائل کرتی اپنے کمرے میں بند ہو کر اپنے دروازہ بھی اچھے سے لاک کر چکی تھی۔ ارے واہ، مجھے تو آج ہی تمہارا فون آ گیا۔ مجھے لگا تھا کہ تم 1 ہفتے کے بعد سوچ سمجھ کر جواب دو گی۔ کیا سوچا تم نے؟ وہ فون اٹھاتے ہوئے اس سے کہنے لگی۔ وہ زیادہ لمبی بات نہیں کرتی تھی، اس لیے سیدھا موضوع پر آئی تھی۔ اگر میں کامیاب نہیں ہوئی تو کیا تب بھی تم میرے بابا کا علاج کروانے میں میری مدد کرو گی؟ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھا، تو دوسری طرف سے اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی۔ ڈارلنگ، تم ناکامی کی باتیں کیوں کرتی ہو؟ میں جانتی ہوں کہ تم کامیاب ہوگی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ تمہیں کبھی اس کام کے لیے ناکامی کا سامنا نہیں کرنا ہوگا۔ مجھے پورا یقین ہے۔ دامیش کو اپنی محبت کے جال میں پھنسانا تمہارے لیے مشکل ہرگز نہیں ہوگا۔ بس تم بے فکر رہو۔ بس تم بے فکر رہو، ایک بار ہاں تو کرو، دیکھنا جیسا میں کہوں گی سب کچھ ویسا ہوگا۔ وہ بے فکر ہو کر بولی۔ میرا یہ سوال نہیں تھا۔ میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ اگر میں اپنے اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سکی تو کیا تب بھی تم میرے بابا کا علاج کروانے کے لیے پیسے دو گی؟ وہ اس کی فضول باتوں سے تنگ آتے ہوئے بولی۔ اس وقت وہ اتنی پریشان تھی کہ اتنا غلط قدم اٹھانے کے لیے بھی حامی بھر چکی تھی، تو یقیناً اس کی مجبوری تھی، اور مہر نے یہ بات سمجھ لی تھی، لیکن وہ اسے سمجھنے کی بجائے اپنے ہی بولے جا رہی تھی۔ میں نے کہا نا، تم بے فکر ہو جاؤ، تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی، اور میں تمہارے بابا کا علاج کروانے کے لیے تمہیں پیسے بھی دوں گی۔ بالکل بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آج سے ہی تمہاری مدد کرنا شروع کر دی ہے تو بس آج سے ہی اپنے مقصد پر غور کرو۔ تمہارے بابا کے علاج کے لیے جتنے پیسے چاہیے ہوں گے میں دوں گی۔ بے شک تم اپنے بابا کا علاج آج سے ہی شروع کر دو۔ تمہیں اور کچھ نہیں سوچنا، بس یہ سوچو کہ تمہیں میرا کام کرنا ہے، کسی بھی قیمت پر، چاہیے تمہیں کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ تم
अपने कदम पीछे नहीं हटा सकती। वो इसे जाल में फंसा रही थी और परी बुरी तरह इस जाल में फंस रही थी। वो नहीं जानती थी कि वो इससे क्या करवाने वाली है या इसका ये कदम इसकी आने वाली जिंदगी पर कितना बुरी तरह से असरअंदाज हो सकता है। इसे बस ये पता था कि इसे अपने बाबा की जान बचानी है और इसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। कुछ भी नहीं सोचा था इस पर इतना बुरा वक्त आएगा कि वो किसी को धोखा देने के बारे में सोच सकेगी, धोखा देने के बारे में सोच सकेगी। और अगर सवाल इसके बाबा की जिंदगी का ना होता तो शायद वो इसी सोच को भी अपने दिमाग में लाने से पहले 1000 बार सोचती, लेकिन इस बार इसकी सारी सोचें मफलूद हो चुकी थी। इसे क्या करना था क्या नहीं वो कुछ नहीं जानती थी। बस हर रोज की तरह खामोशी से वो आज भी अपने काम पर आ गई। आज आज से इसकी ज़िंदगी चेंज होने वाली थी। इसे क्या करना था क्या नहीं वो कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। क्या वो ये कर पाएगी जो महर चाहती थी? इसे कभी नहीं लगा था कि महरीश अपने ही भाई के लिए इतना बुरा सोचती होगी, वो अपने ही भाई से इतनी ज़्यादा नफरत हो करती होगी। क्लास में तो वो सबसे अलग, मॉडर्न और अमीर तरीन लड़की थी। इसके लिए पढ़ाई अहमियत नहीं रखती थी तो कभी किसी चीज़ के लिए मेहनत ही नहीं करती थी। बस मॉडर्न से मॉडर्न चीज़ इसके पास मौजूद होती। हर नई गाड़ी, हर तरह का फैशन, कपड़े, जूते, हर चीज़ मौजूद थी इसके पास। लेकिन इतनी अमीर लड़की अपने ही भाई के लिए इतनी नफरत अपने दिल में छुपा कर बैठी है, ये जानकर इसे बहुत बुरा लगा था। इसे दामिश भी पसंद नहीं था। वो भी इसे बहुत मगरूर लगता था। हर वक्त अपने गुरूर की चादर ताने वो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता था। लेकिन इसके बावजूद भी इसे यकीन था कि वो किसी के बारे में भी इतना बुरा नहीं सोच सकता। वो तो बस ये सोच सोच कर घबरा रही थी कि अगर इस चीज़ के बारे में दामिश को कानों कान खबर लग गई तो इसे कितना अफसोस होगा कि इसकी बहन इसके साथ इतना बुरा करने जा रही है। भला क्या दुश्मनी हो सकती है इन दोनों की एक दूसरे के साथ कि महरीश को अपने भाई बहन के पाकीज़ा रिश्ते का भी ख्याल ना रहा। और दूसरी सबसे अहम बात यह थी कि दामिश की नाक हमेशा ऊंची रहती थी। इसे तो वो बिल्कुल भी अहमियत नहीं देता था, बल्कि वो गुजरते हुए भी इसकी तरफ नज़र घुमाकर देखता कि कहीं किसी गरीब को देखने से इसकी तौहीन ना हो जाए। वो गुजरते हुए भी इसकी तरफ नज़र घुमाकर ना देखता कि कहीं किसी गरीब को देखने से इसकी तौहीन ना हो जाए। कम अज़ कम वो तो दामिश को ऐसा ही समझती थी। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए एपिसोड के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमारी टीम को दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।